ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ سیزن 17 کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر، کتنی محنت کر کے ٹیم آتی ہے یا منچ پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا میں بہت ساری چیزوں کے خزانے ہوتے ہیں، لیکن وہ خزانے بانٹنے سے ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ناظرین علم وہ خزانہ ہے کہ جو بانٹنے سے مزید بڑھتا رہتا ہے، اور یہ خزانہ آپ تک پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ذہنی آزمائش بھی ہے۔ اب یہ خزانہ آپ تک پہنچانا کیسے ہے؟ ذہین لوگوں کے ذریعے۔ تو ذہانت کی تلاش میں ہم پہنچ چکے ہیں الحمدللہ آج پنجاب کے شہر لالا موسیٰ میں۔ انشاءاللہ الکریم آج یہاں آڈیشن کا سلسلہ ہوگا۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آڈیشن کی طرف۔ میں FSC کا اسٹوڈنٹ ہوں، پری انجینئرنگ کا، اور جامعۃ المدینہ درجہ خامسہ باغ کا طالب علم۔ ماشاء اللہ۔ تو ذہنی آزمائش کے آڈیشن کا ذہن کیسے بنا آپ کا؟ بس ہماری درجے کے دوسرے بچوں نے بھی دیا تھا تو اسی سے ذہن بنا، اور مدینے جانے کا شوق ہے اس وجہ سے۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ سیزن 17 صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جی مدنی چینل کے ناظرین، آڈیشن جاری و ساری ہے پنجاب کے شہر لالا موسیٰ کا۔ الحمدللہ پیپر چیک ہو چکے ہیں۔ اب انشاءاللہ الکریم ان خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام پکارے جائیں گے جنہوں نے ہمارے اگلے راؤنڈ انٹرویو کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ جن اسلامی بھائی کے نام پکارے جائیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائیے گا۔ پہلے اسلامی بھائی ہیں رمضان سرور، ولدیت غلام سرور۔ ذہنی آزمائش آیا، رب کی رحمت ساتھ لایا، علم خزانہ ہاتھ آیا، ذہنی آزمائش آیا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ نام میرا محمد مرتضیٰ افضال ہے، والد صاحب کا نام محمد افضال قادری، اور ڈوگا شریف سے آئے ہیں ہم، جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف، ادھر کے طالب علم ہوں میں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ رابعہ۔ درجہ رابعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی جی۔ ماشاءاللہ۔ مرتضیٰ کا معنی کیا ہے؟ چنا ہوا۔ چنا ہوا۔ توصیف بھائی سوال کیجیے گا۔ جی آپ سے سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شب قدر کو کن لوگوں کو معاف نہیں فرماتا؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لوگوں کے علاوہ شب قدر میں تمام لوگوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان میں سے پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا شراب کا عادی، تیسرا قطع تعلقی کرنے والا، اور چوتھا احسان کر کے جتلانے والا۔ جی 3 تو درست ہے، لیکن چوتھا یہ ہے آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر؟ کہ میرے شاہ جنات بھی ہیں تجھ سے، میرے شاہ جنات بھی ہیں تجھ سے خوف زدہ۔ تھر تھراتے ہیں شاہ جنات تیرے نام سے، ہے تیرا وہ دبدبا یا غوث اعظم دستگیر۔ اگلے اسلامی کو دیجیے گا۔ جی نام بتائیں گے، اپنا مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد رمضان سرور، جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالا موسیٰ میں 5th ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ فوراً بتائیں گے۔ رمضان سے پہلے کون سا مہینہ آتا ہے؟ رجب۔ رجب آتا ہے۔ رمضان کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ شوال۔ رمضان کے بعد شوال آتا ہے، اور رمضان سے پہلے رجب آتا اور ہے۔ رجب کے بعد کون سا آتا ہے؟ رجب، شعبان اور رمضان، اور پھر شوال۔ جی سوال کیجیے گا۔ اعمال کے قبول اور مردود ہونے کا کیا مطلب ہے؟ رد المختار میں ہے کہ اعمال کے قبول ہونے سے مراد ثواب کا ملنا ہے، اور اعمال کے مردود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا نہ ملنا۔ جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے۔ محمد نعمان اسلمی، سرائے عالمگیر سے، مدرسہ گلشن اسلامیہ سرائے عالمگیر میں مدرس ہوں، حفظ کی کلاس۔ اچھا ماشاءاللہ، حافظ صاحب ہیں۔ سوال کیجیے گا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ جہنم کہاں ہے؟ ایک قول کے مطابق جہنم 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ایک اور سوال کیجیے گا۔ سوال ہے اگر کوئی حرام کام میں خود نہ جائے مگر چندہ دے دے تو ایسا کرنا کیا درست ہے؟ حرام کام میں چندہ دینا بھی حرام ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ کلام کون سا یاد کیا ہے؟ سارے یاد ہیں۔
लिल्लाह पड़ोसी मुझे जन्नत में बना लो। मदफन होता मीठे मदीने की गली में, लिल्ला पड़ोसी मुझे जन्नत में बना लो। माशाअल्लाह। उन्हीं की मर्ज़ी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्ज़ी पे काम होगा। खुदा की मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी है, उनकी मर्ज़ी खुदा की मर्ज़ी, उन्हीं की मर्ज़ी पे हो रहा है, उन्हीं की मर्ज़ी पे काम होगा। मुझे मुत्तकी तो बना या इलाही। हो अहलाक अच्छा हो के दरार सुथरा, मुझे मुत्तकी तो बना या इस इलाही। कलाम का मक्ता सुना है? गसीले मिजाज और तमस्सुर की हसरत से अतार को तो बचा या इलाही। माशाअल्लाह। अगले इस्लाम में को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मोहम्मद मुतीब ख़ान अत्तारी बिन अब्दुर्रऊफ़ अत्तारी। मेरा ताल्लुक़ आज़ाद कश्मीर से है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना फैज़ान मदीना सियालकोट में दर्जा दुर्रतुल हदीस का तालिब इल्म हूँ। माशाअल्लाह जी। सवाल कीजिएगा। जुमे के दूसरी अजान कब से शुरू हुई? जुमे की दूसरी अज़ान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर खिलाफत में शुरू हुई। इससे पहले जुमे में सिर्फ एक ही अज़ान होती थी। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर किन के बाद शुरू हुआ? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाद। इनसे पहले किन का दौर था? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। माशाअल्लाह। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर कितने सहीफ़े नाजिल हुए? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पर 30 सहीफ़े नाज़िल हुए। आपका जवाब दुरुस्त है। घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। चल मदीना वही हो सके जिसका दिल घर में रहकर भी अक्सर मदीने में है। बने आशिक मुस्तफ़ा या इलाही। सभी रुख पे एक मुश्त दाढ़ी सजाएं, बने आशिक मुस्तफ़ा या इलाही। मुर्दा दिल को भी जिला या गौसे आज़म दस्तगीर। जिस तरह मुर्दे जिलाए इस तरह मुर्शिद मेरे, मुर्दा दिल को भी जिला या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे पाक का नाम बताएं। अब्दुल कादिर। माशाअल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा जी। नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। नुमान सिद्दीक बिन फ़तेह ख़ान, जामिअतुल मदीना तलगान। हज़रत नूह का हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता है? हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। हज़रत इदरीस को इदरीस क्यों कहते हैं? पढ़ा है कहीं? याद नहीं। कसरत से दर्स देने की वजह से आपको इदरीस कहा जाता है। दर दर की मुझे ठोकरों से शाह बचा लो। मदफन हो अता मीठे मदीने की गली में, दर दर की ठोकरों से मुझे शाह बचा लो। लिल्लाह पड़ोसी मुझे जन्नत में बना लो। जी। नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक बिन रफ़ाकत अली है और मैं मरकज़ी जामिअतुल मदीना गुजरात में दर्जा ख़ामिसा का तालिब इल्म। माशाअल्लाह। गुजरात में पढ़ते हैं और 5th ईयर में पढ़ते हैं। जी। अच्छा, माशाअल्लाह जी। सवाल कीजिएगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम किस ज़बान में बताए गए? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम हर ज़बान में बताए गए और यही ज़बानें आपकी औलाद में मुतफरिक तौर पर पाई जाती हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। माशाअल्लाह। ए शाफ़िई महशर पे शेखैन बचा लो। खींचे लिए जाते हैं जहन्नम को मलाई, अशाफ़े महशर पर शहन बचा लो। इस उजड़े चमन पर भी निगाह लुत्फ़ की डालो। वीरान हुआ जाता है होशो गुलिस्तान, इस उजड़े चमन पर भी निगाह लुत्फ़ की डालो। माशाअल्लाह। अगले इस्लाम को दीजिएगा जी। सवाल कीजिएगा। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इंसानियत की जान कहना कैसा? तफसीर रूहुल माना में है कि तमाम आलम एक जिस्म है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें एक रूह है और जिस्म का क़याम रूह के बगैर मुमकिन नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। आपका जवाब दुरुस्त है। इस कलाम का मतलब सुनाएंगे? पहला शेर। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। चलें, जो याद है उससे पूछ लेते हैं। मेरा हामियो यावर मदीने में है। दुश्मनों मत अकेला समझना मुझे, मेरा हामियो यावर मदीने में है। अगले इस्लाम को दीजिएगा। नाम बताएंगे, मुख्तसर तारुफ बताएंगे। मेरा नाम तैयब कलीम है, मेरे वालिद साहब का नाम मोहम्मद कलीम है। मैं जामिया मोहम्मदिया डोगा शरीफ में दर्जा राबिया का तालिब इल्म हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। 4th ईयर के स्टूडेंट हैं जी। 5 अराकीन शुरा के नाम बताएं। मदनी चैनल के कोई 5 प्रोग्राम के नाम बताएं। ज़ेनी आज़माइश, मदनी मुज़ाकरा, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, जवानों का मदनी चैनल हैं। बहुत सारे लोगों ने लिखा है यहाँ पर, बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल।
چلیں سوال کیجیے گا توصیف بھائی. حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام طوفان نوح کے 1709 سال بعد پیدا ہوئے. آپ کا جواب درست ہے. تو پے کر حیا کا بنایا الہی، ہمیشہ کروں کاش پردے میں پردہ، تو پے کر حیا کا بنایا. ماشاءاللہ. اگلی سلائڈ میں جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام غلام مصطفیٰ بن عبد الرشید ہے. میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالہ موسیٰ میں درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے؟ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے ہوں گے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے تو تم جنت میں سر و یاقوت کے جس گھوڑے پر سوار ہونا چاہو گے ہو جائے گے، وہ تمہیں اڑا کر جہاں جانا چاہو گے وہ لے جائے گا. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. اے جان مسیحا اسے تم آ کے بچا لو. دم توڑنے والا ہے گناہوں کا مریض، اے جان مسیحا سے تم آ کے بچا لو. وہ پائے نازک پہ دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. کہیں وہ جلتے بجھاتے ہوں گے، کہیں وہ روتے ہنساتے ہوں گے، وہ پائے نازک پر دوڑنا اور بعید ہر ایک مقام ہوگا. وہ سما روح پرور مدینے میں ہے. بھول جاؤ کہ پیرس کی سب رونقیں وہ سما روح پرور مدینے اس میں. کلام کا مقطع سنائیں. سبز گنبد کا عطار منظر تو دیکھ کس قدر کیف آور مدینے میں ہے. ماشاءاللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. محمد احمد رضا، مرکزی جامعۃ ابن لالہ موسیٰ میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. حدیبیہ کس چیز کا نام ہے؟ حدیبیہ مکہ مکرمہ کے قریب ایک کنویں کا نام ہے. آپ کا جواب درست ہے. حدیبیہ کے مقام پر کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر صلح صلح ہوئی تھی، جس کا نام صلح حدیبیہ کے نام سے جو صلح مشہور ہے. رہوں با وضو میں صدا یا الہی، دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی. ماشاءاللہ. اگلا شعر آپ سے. المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. راستہ پرہار منزل دور بن سنسان ہے، المدد اے رہنما یا غوث اعظم دستگیر. مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم. اہل محشر دیکھتے ہی حشر میں یوں بول اٹھے، مرحبا صد مرحبا یا غوث اعظم دستگیر. ہاتھ اٹھا کے کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. اپنے رب سے مصطفیٰ کا غم دلا دے مرشدی، ہاتھ اٹھا کر دعا یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. نام بتائیں گے اپنا مختصر. میرا نام محمد مقداد ہے. میرے والد صاحب کا نام صفدر حسین ہے. میں مرکزی جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالہ موسیٰ کے درجہ سابعہ کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاءاللہ. درجہ سابعہ میں پڑھتے ہیں؟ جی ماشاءاللہ. مقداد نام کی نسبت کیا ہے؟ صحابی رسول حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے میرا نام ہے مقداد. ماشاءاللہ. جی توصیف بھائی سوال کریں گے. گمان کی کتنی قسمیں ہیں؟ گمان کی کئی اقسام ہیں مگر 4 کا ذکر ہے. واجب گمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اچھائی کا گمان رکھنا یہ واجب ہے. اور مستحب گمان، صالح مومن کے ساتھ اچھا گمان رکھنا یہ مستحب ہے. ممنوع حرام گمان، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ برائی کا گمان اور اسی طرح صالح مومن کے ساتھ برائی کا گمان رکھنا یہ ممنوع اور حرام ہے. اور جائز فاسق معلن کے ساتھ گمان رکھنا اس سے کہ اس جیسے اعمال سے اس کا ظہور ہو. ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. مالدار ہو نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں ہے. مست اور بے خود بنا یا غوث اعظم دستگیر. اپنی الفت کی پلا کر میں مجھے یا مرشدی، مست اور بے خود بنا یا غوث اعظم دستگیر. اس کلام کا مقطع سنائیں. یہ جو ابھی آپ نے کلام پڑھا. جی جی. ہے یہی عطار کی حاجت مدینے میں، مرے ہو عنایت سیدہ یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. رونق کل اولیاء یہ کلام ہے. اس میں ایک شعر ہے جس میں لفظ آتا ہے قطرہ. پیدا ہوتے ہی رکھے رمضان میں روزے، دن میں دودھ کا آنا ایک قطرہ پیا یا غوث اعظم دستگیر. ماشاءاللہ. اگلے اسلام میں بھی دیجیے. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام عاطف حسین ہے. میرے والد صاحب کا نام الطاف حسین ہے اور میں جامعۃ المدینہ لالہ موسیٰ میں پڑھتا ہوں. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ درجہ خامسہ. یہ خامسہ کیا ہوتی ہے؟ خامسہ 5واں درجہ. اچھا 5واں درجہ ہوتا ہے. جی سوال کیجیے گا. جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ حامیم دخان پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ آپ استاد ہیں ان کے، تبھی وہ شاید کنفیوز ہو رہے ہوں گے. چلیں درست جواب پڑھ کے سنا دیں. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن سورہ حامیم دخان پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا.
ماشاء اللہ. دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر. غوث اعظم آئیے میری مدد کے واسطے، دشمنوں میں ہوں گھرا یا غوث اعظم دستگیر. اگلے اسلام کو دیجیے گا. نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. امیر حمزہ محمد وارث، میں سیالکوٹ سے آیا ہوں. امیر حمزہ، حمزہ کن کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاچا جان. اچھا ماشاء اللہ. تو پیارے آقا حضرت امیر حمزہ کی کیا لگے؟ بھتیجے. بھتیجے. اچھا ماشاء اللہ. یہ سوال کیجیے. وہ کون سی صورت ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کی پہچان کروائی؟ سورہ برات. آپ کا جواب درست ہے. کون سی 4 راتوں میں اللہ بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ 4 راتوں میں بلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقر عید کی رات، نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عرفہ کی رات اذان فجر تک. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. چٹائی کہو بستر یا الہی. میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں، چٹائی کا ہو بستر یا رہوں با وضو میں سجدہ یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت. ماشاء اللہ. اگلے اسلام کو دیجیے. جی نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام محمد احسن، والد صاحب کا نام عباس علی. میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالہ موسیٰ میں 4th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا ماشاء اللہ. 4th ایئر میں پڑھتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے بیٹے اکیلے پیدا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے پیدا ہوتے تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام وہ اکیلے پیدا ہوئے بوجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکریم، کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے 2 بیٹوں کے نام بتائیں. حابیل اور قابیل. قتل کس نے کس کو کیا تھا؟ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. حضور مرشد کھڑا رہوں گا، کھڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. نگاہ لطف و کرم اٹھے گی تو جھک کے میرا سلام ہوگا. خمید اثر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. حضور روزہ ہوا جو حاضر تو اپنی سجدہ جی ہوگی حامد. حمید اثر آنکھ بند لب پہ میرے درود و سلام ہوگا. کیا بنی اسرائیل امت محمدی سے افضل ہے؟ بنی اسرائیل امت محمدی سے افضل نہیں ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا افضل ہونا زمانے کے اعتبار سے تھا، جبکہ امت محمدی تمام زمانوں کی امت سے افضل ہے. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. بنی اسرائیل کا افضل ہونا اپنے زمانے کے اعتبار. موت بھی کیف آور مدینے میں ہے. دور رہ کر ویران سی زندگی، موت بھی کیف آور مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. نام بتائیں گے، مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام احمد ابراہیم ہے اور والد صاحب کا نام محمد اسلم ہے، اور میں جامعہ محمدیہ ڈوگا شریف میں درجہ خاصہ سال اول میں پڑھتا ہوں. زمین میں چشمے کب سے جاری ہیں؟ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین کو بتایا کہ میں تجھ سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، ان میں سے جو میرے مطیع ہوں گے میں انہیں جنت میں، اور جو میرے نافرمان ہوں گے میں انہیں جہنم میں داخل کروں گا. تو اسی وجہ سے زمین یہ سن کر رونے لگ پڑی، اور اس کے رونے سے زمین میں چشمے جاری ہو گئے. آپ کا جواب درست ہے. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. آپ جیسا پیر ہوتے کیا پھروں در، کیا غرض در در پھروں. آپ سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر. کانفیڈنس اپنا بحال رکھیے، ٹھیک ہے؟ جو پہلے تھا وہی اب بھی رکھیے. 2 شعر میں آپ سے مزید اور پوچھتا ہوں. کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے مدینے کا رتبہ بڑا خلد سے، کیونکہ محبوب داور مدینے میں ہے. سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. سارے نبیوں کا سرور مدینے میں ہے، سب رسولوں کا افسر مدینے میں ہے. ماشاء اللہ. میرا نام محمد ابوالجنہ اتاری ولد شہباز احمد اتاری. میں FSC پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاء اللہ. اور جامعۃ المدینہ کے کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ خامسہ. درجہ خامسہ. خامسہ کیا ہوتی ہے؟ پانچواں سال. 5واں سال. جی سوال کیجیے گا شاہ جی. مومنوں کی خواہشات
کس چیز کے تابع ہونی چاہیے؟ مومنی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومنوں کی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات میں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی اہلیہ کا نام بتائیں. حضرت ختیجہ. ماشاء اللہ. ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی شہزادی ہیں؟ حضرت نہیں حضرت فاطمہ. فاطمہ. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. نام بتائیں گے, مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام عبدالرزاق ہے. میرے والد صاحب کا نام خلیل الرحمان ہے. میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر میں پڑھتا ہوں. درجہ خامسہ کا طالب علم ہوں. جی سوال کیجیے. اللہ تعالیٰ کس جنت میں کس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت و جلال کی قسم میرے خوف کے سبب جس بندے کی آنکھ روئے گی میں جنت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرماؤں گا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. اگلے اسلام کو دیجیے گا. نام بتائیں گے, مختصر تعارف بتائیں گے. میرا نام عاصم اتاری بن محمد اشرف اتاری ہے. میں جامعۃ المدینہ اعظم نگر لالہ مسلم 5th ایئر کا طالب علم ہوں. اچھا ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے گا. زمانے کو برا کہنا کیسا ہے؟ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بنی آدم میں سے کچھ لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں حالانکہ دن اور رات کا خالق میں ہوں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماشاء اللہ. رات اور دن میرے قبضے میں ہے. دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے. جانتے ہو مدینہ ہے کیوں دل پسند دونوں عالم کا سرور مدینے میں ہے. آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ 5 اسلامی بھائی ہیں جو یہاں آڈیشن میں ٹاپ 5 کے اندر آئے ہیں. اب ہمیں صرف اس میں سے 3 اسلامی بھائیوں کے نام درکار ہیں جو لالہ موسیٰ شہر کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. آئیے آپ کو بھی بتاتے ہیں کہ ان ٹاپ 5 میں سے وہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی کون ہیں. پہلے اسلامی بھائی ہیں جن اسلامی بھائی کا نام لیا جائے وہ ایک قدم آگے آ جائیے گا درود شریف پڑھتے ہوئے. باقی سارے بھی درود پاک پڑھیں. محمد احمد رضا ولدیت اصغر حسین. سبحان اللہ. دوسرے اسلامی بھائی ہیں محمد نعمان اسلمی ولدیت محمد اکرم. سبحان اللہ. اور تیسرے اسلامی بھائی ہیں محمد مطیب خان ولدیت عبدالرؤوف اتاری. تو مدنی چینل کے ناظرین, یہ 3 خوش نصیب اسلامی بھائی ہیں جو لالہ موسیٰ شہر کو ریپرزینٹ کریں گے اور کراچی میں ہونے والے ذہنی آزمائش سیزن 17 کے منچ کی زینت بنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ اب یہاں کے ذمہ دار اسلامی بھائی ان کو ویلکم ٹو کراچی کا ٹکٹ پیش کریں گے. ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علم خزانہ ہاتھ آیا. ذہنی آزمائش آیا رب کی رحمت ساتھ لایا علم خزانہ ہاتھ آیا. ذہنی آزمائش آیا سیزن 17